السلام علیکم ناظرین، میں عروسہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں ایڈوکیٹ بابر مرزا صاحب، جو ہمیں اور آپ کو قانون کی پیچیدگیوں سے شناسا کریں گے اور بتائیں گے قانون کیا ہے اور عوام کو اس پہ کیسے عمل کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم جناب بابر مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ سر میرا آپ سے فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ یہ فیملی کوڈ کیا ہوتا ہے؟ فیملی کوڈ بیسیکلی دیکھیں، جو بھی آپ کے میٹرز ہیں، جو بھی آپ کے قانونی چارہ گوئی ہیں، آپ کے لیے قانون سے لڑنے کے لیے کوئی بھی چیز تھی تو اس سے ریلیٹڈ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کوڈ تھا۔ کرمنل کوڈس ہیں، اینٹی مطلب نارکوٹک جیسے کوڈس ہیں۔ فیملی کے حساب سے جی بالکل، اس کو فیملی کیسز، جو اگر آپ صرف فیملی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوں گے، بیسیکلی وہی یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنے گھریلو ناچاکیوں میں میاں بیوی اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے معاملات ان سے حل نہیں ہو رہے تو اکثر فیملیز میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض دفعہ بڑوں کے بیچ میں بیٹھنے سے بھی آپ کے معاملات اور آپ کے مسائل، ناراضگیاں، یا جو بھی آپ کے ایشوز ہوتے ہیں، جو آپ کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، وہ کلیئر نہیں ہو پاتے۔ تو دیکھیں، پھر پلیٹ فارم آپ کے پاس جو رہ جاتا ہے وہ فیملی کورٹ کا رہ مطلب جاتا پھر ہے۔ یہ آپشن رہ جاتا ہے، صرف آپ کے پاس یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ فیملی کورٹ جائیں اور میاں بیوی کے خلاف یا بیوی میاں کے خلاف جو بھی اس کے گریوینسز ہیں، جو بھی اس کی شکایات ہیں، جو بھی اس کی تکلیف ہیں، وہ اپنے معاملات کو فیملی کورٹ کے سامنے پیش کر کے، اپنے فیملی کورٹ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کا۔ اچھا، دوسری مسئلہ یہ کہ جو فیملی کورٹس ہوتی ہیں وہ اسپیسیفکلی ہوتی فیملیز کے لیے، فیملی کیسز سننے کے لیے، فیملی میٹرز کے لیے۔ تو اس میں بڑے طریقے سے، احسن طریقے سے معاملے کو دیکھا جاتا ہے، جانچ پڑتال اس کی بڑی گہری نظر سے ہوتی ہے، اور اس میں وکیل صاحب کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر وکیل صاحب فیملی کورٹس کے ایکسپرٹس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی اور آپ اپنے معاملات میں بڑے اسموتھلی نکل جائیں گے۔ تو سر یہ فیملی کوڈ کے کیا اختیارات ہوتے ہیں پھر؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، فیملی کورٹ اسپیسیفکلی ہوتی فیملی میٹرز کے لیے، تو نیچرلی اس کے جو اختیارات ہیں، جو اس کی جیورسڈکشن ہے، یہ بھی اسی کے اکارڈنگلی ہے۔ اس میں آپ بہت سارے میٹرز آ جاتے ہیں، بہت سارے گراؤنڈز آ جاتے ہیں۔ اس میں آپ کے تنسیخ نکاح، ڈسولوشن آف میرج بائی اینی مینز، وہ خلا سے ہو، وہ طلاق سے ہو، اور کوئی آپ کا اور کوئی میٹر ہے اس سے ریلیٹڈ آئے گا۔ اس میں آپ کے بچوں کی کسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں معاملات۔ اس میں آپ کی گارڈین شپ سے ریلیٹڈ معاملات ہو جاتے ہیں کہ بچہ کس کے پاس رہے گا، کس کے پاس نہیں رہے گا۔ اس میں تنسیخ نکاح میں اگر دیکھا جائے تو بہت دفعہ جو چیز میرے بھی دیکھنے میں آئی ہے، ناظرین کی بھی نالج میں ہوگی، حق مہر کے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ حق مہر بیسیکلی یہ تین طریقے کا حق مہر رکھوایا جاتا ہے۔ بیسیکلی معجل ہوتا ہے، غیر معجل ہوتا ہے، اور عند الطلب ہوتا ہے۔ تو معجل تو آن دا اسپاٹ یو ہیو ٹو پے، اور اس کی میعاد، غیر معجل کی الگ میعاد ہوتی ہے، عند الطلب آن ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ڈسپیوٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے طلاق یا خلا ہو جاتے ہیں معاملات، لیکن وہ حق مہر کا ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے، نہ گھر میں حل ہو رہا ہوتا ہے، نہ ود ان دا فیملی، آپ کے ڈرائنگ روم میں یا آپ کے چار دیواری میں نہیں حل ہو رہا تھا۔ پھر آپ اسی مدعے کو، اپنی اسی تکلیف کو لے کے پھر فیملی کورٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ جورسڈکشن آتی ہے۔ اختیارات اس کے بڑے وسیع ہیں۔ اس میں گارڈین شپ ہے، تکذیب کا، اگر آپ سمجھ لیں کورٹ میرجز کا جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ڈیل ہو جاتے ہیں۔ اور فیملی، کہنے کا مقصد ہے فیملی سے ریلیٹڈ جو بھی ڈسپیوٹس ہیں، جس طریقے سے فیملی ہے، دو میرڈ کپل ہوتا ہے، پھر ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اولاد سے نوازتے ہیں، پھر شادی چلتی ہے یا نہیں چلتی، کسی بھی حوالے سے ان کو جو ایشوز درکنار ہوتے ہیں اس معاملات سے۔ تو سر یہ جو کورٹ میرج ہوتی ہے یہ بھی فیملی کوڈ میں ہی ہوتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی، کورٹ میرج بھی بالکل ایک قانون کا حصہ ہے۔ اس میں لوگ اکثر اس کو بڑے غلط الفاظ سے پکارتے ہیں، بھاگ کے شادی کر لینا، اس طریقے سے اس کو منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی بھاگ کے شادی کرنا نہیں ہوتا، ایک رائٹ ہوتا ہے۔ یہ لڑکا لڑکی کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے، ان کی آمادگی ہوتی ہے، ان کی رضامندی ہوتی ہے، ان کی پرسنل پسند ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ پیرنٹس اس اینگل سے نہیں دیکھ پا سکتے ایز اے پارٹنر، جتنے اچھے اینگل سے اور جتنا اوپن ہارٹیڈلی ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو یہ والے تکذیب نکاح والے میٹرز بالکل آف کورس اس میں فیملی کورٹس میں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ سر یہ فیملی کوڈ کی روشنی میں تنسیخ نکاح کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ اچھا، میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ تنسیخ نکاح بیسیکلی ڈسولوشن آف میرج ہوتا ہے۔ یہ ایدر ویز ہوتے ہیں، یہ طلاق کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہ خلا کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں یا آپ کے جو خلا کے معاملات ہوتے ہیں، یہ باہمی رضامندی سے ہو جاتے ہیں۔
لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یا تو مرد کو سوچ سمجھ کے یا طیش میں آ کے یا اپنے جو بھی اس کے دماغ میں معاملات اور آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کو وہ عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے اس کے اگینسٹ وہ جا کے آپ کو طلاق کا بیسیکلی دے دیتا ہے. خلا بیسیکلی عورت کا ایک رائٹ ہے, اور عورت کو یہ رائٹ ہے کہ بالکل وہ اگر سمجھتی ہے کہ اس کی آزادی اور اس کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو یا اللہ پاک نے جو حدود ہماری میاں بیوی کی جو اس کو مقرر کیا ہے, اب ہم ان حدود میں رہ نہیں سکتے, ان حدود میں ہم رہ نہیں پا سکتے, تو بیسیکلی وہ تنسیخ نکاح کے انڈر بینر آتی ہیں یہ چیزیں. اور فیملی کوڈ بالکل اس کا پابند ہے, کیونکہ دیکھیں فیملی کورٹ میں آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے اس ڈسپیوٹ کو, فیملی ڈسپیوٹ کو حل کون کرے گا؟ کوئی اور عدالت اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے کہ آپ کے ان معاملات کو دیکھے. تو اسپیسیفکلی فیملی لا آرڈیننس کے انڈر اگر آپ دیکھیں جو فیملی لا ہے, اس میں یہ تمام تر جو طاقت ہے, جتنی پاورز ہیں, یہ فیملی کورٹ کو اس طریقے سے دے دی گئی ہیں کہ تنسیخ نکاح کے جو اس طرح کے بھی معاملے آئدر وہ ڈائیورس کی صورت میں ہوں, وہ خلا کی صورت میں ہوں, یا اور کوئی آپ کا پیچ اپ کسی قسم کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو دو معاملات ہیں, یا تو طلاق خلا ہو گئی یا نہیں ہوئی. لیکن بعض دفعہ عدالت اپنا جو کردار ہے وہ پیچ اپ کے طور پہ بھی کر دیتی ہے. عدالت میں آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا موقف دیں, آپ اپنی شکایت کا ازالہ کریں. اگر کوئی پارٹی اپنے آپ کو نادم فیل کرتی ہے, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, وہ گلٹی فیل ہوتی ہے, تو ایسے بہت سارے معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ عدالت خود, فیملی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, فیملی کورٹ خود ضامن بن کے آپ کا کمپرومائز کروا دیتی ہے. یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے. سر یہ فیملی کورٹ کی روشنی میں حق مہر کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ بالکل دیکھیں, حق مہر بالکل عورت کا حق ہے, جی, اور یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ آپ نے وہ حق دینا ہے. یہ دیکھیں اگر اس کے لیے تو میرے خیال سے ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا, پورا اپنا ایک سبجیکٹ ہے کہ حق مہر کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے, اور اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن میں ابھی آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ حق مہر جو آپ مقرر کر دیتے ہیں, جس کے عوض وہ جو خاتون ہوتی ہیں وہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں, تو اکثر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ نکاح نامہ اگر آپ دیکھیں تو نکاح نامہ کے اندر ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ وہ معجل ہوتا ہے, غیر معجل ہوتا ہے, یا عند الطلب ہوتا ہے. معجل میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں وہ آن ڈیمانڈ ہوتا ہے, اور غیر معجل آن ڈیمانڈ نہیں ہوتا, وہ اس کی شیڈیول بنا دیا جاتا ہے اس کے معاملات, اور عند الطلب آن ڈیمانڈ ہوتا ہے. بعض دفعہ جب ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں, طلاق یا خلا ہمارے نظر میں آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اب طلاق یا خلا والے معاملات ہو چکے ہوتے ہیں, تو یہ بہت بڑا ایک ڈسپیوٹ بن جاتا ہے, حق مہر دیا نہیں دیا. تو بیسیکلی وہ نکاح نامہ کی وہ کیٹیگری دیکھی جاتی ہے, وہ شک دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا معاملات تھے, یہ کس بیسس پہ رکھا گیا تھا. اکثر ہوتا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جب آپ عدالت جائیں تو جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ قانونی بھی ایک جرم سرزد کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور اللہ کی نظر میں بھی آپ اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں, جوابدار ہو جاتے ہیں. اور حق مہر یہ بیسیکلی جب یہ والے معاملات ہوتے ہیں تو تلخیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ اپنے گھریلو اور کمرے کی لڑائی سے نہ پھر آپ بازار کی لڑائی میں اپنے آپ کو بیسیکلی ڈال چکے ہوتے ہیں. اور آپ کا دونوں پارٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے سامنے والی پارٹی کو نیچا گرا دیں, اس کو تھوڑا سا ہم پریشان کریں. تو یہ بیسیکلی حربے ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ بڑے ٹیکٹس ہوتے ہیں, یہ بھی مائنڈ گیمز ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی کو بھی پریشان کرنا یا نہ کرنا. لیکن فیملی کوڈ بالکل آپ نے اگر لے لیا ہے تو دیکھیں آپ نے فیملی کوڈ کو یہ ثبوت دینا ہے, ایویڈنس شو کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کی وہ تھی شرط تھی نکاح سے ریلیٹڈ, حق مہر سے ریلیٹڈ, تو آپ نے کب, کس طرح اور کن کن حالات میں دے دیا. عورت اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے میرا حق مہر ان صورتوں میں لکھا گیا تھا لیکن ملا نہیں ہے, تو عورت پہ بھی برڈن آف پروف پورا آ جاتا ہے. پھر عورت نے یہ ثابت کرنا ہے عدالت میں, فیملی کورٹ میں, کہ مجھے نہیں دیا گیا. تو جو یہ والا ڈسپیوٹ ہوتا ہے یہ بڑا ٹیکنیکلی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں پیسے آپ کے ہوں یا میرے ہوں, پیسے پہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا, لیکن یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ آپ کو اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف شرمندگی اور اپنے آپ کو تماشا مطلب اس بنانے پہ کا. قانونی کارروائی تو ہوتی ہے نا, قانونی کارروائی دیکھیں آپ فیملی کورٹ جاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہاں پہ ہر زاویے سے, ہر اینگل سے اور ہر طریقے سے ہر تمیز کے ساتھ آپ کے میٹر کو دیکھا جائے, سنا جائے, پرکھا جائے,
اور اس پہ جو آپ کا حق ہے, آپ کو انصاف ہے, اس کی جو فراہمی ہے اس کو بالکل یقینی بنایا جائے. یہ بیسیکلی اس کا مقصد ہوتا ہے. سر یہ نان نفقہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا, نان نفقے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت مسکنسیپٹس ہیں کہ وہ ہمیں عدالت دلا نہیں سکتی, یا شاید ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں رکھتے ہم, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہمارے مسئلے کو, ہمارے اس دکھ کو, تکلیف کو, پریشانی کو سمجھا جائے, سنا جائے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں, جب آپ کا فیصلہ آ جاتا ہے آئدر اند کے کوئی بھی آپ کے معاملات ہو جاتے ہیں, آپ کی خلا یا طلاق جب بالکل واضح ہو جاتی ہے اور واقع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد بیسیکلی دیکھیں مینٹیننس کا کیس چلتا ہے. اب مینٹیننس میں عورت کے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں, عدت کے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں طلاق کی صورت میں, اور اس کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ نان نفقہ بیسیکلی وہی کہلاتا ہے. اچھا, اس صورت میں اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ جو میرڈ کپل تھا وہ ماشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہے, تو دیکھیں بچوں کی تو جو تمام تر جو ذمہ داری ہے, اگر وہ شریعت کے حساب سے بھی دیکھیں, قانونی حساب سے بھی آپ دیکھیں, تو وہ باپ پہ ہی آ کے اترتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹ کے معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ دیکھیں باپ, یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں باپ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی خائف نہیں ہوتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود مزدوری کر لے, وہ امیر باپ ہو یا غریب باپ ہو, لیکن اس کی کوشش اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی ہنسی میں ہی اس کی ہنسی ہے, اس کی انہی کی خوشی میں ان کی خوشی ہے. لیکن جس طریقے سے وہ اس پہ پریشر دے کے اور اس کو تنگ کر کے جس طریقے کا نان نفقہ. سر ہم اس بارے میں بات کرتے. ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.